ایک مرد کے درست ہونے سے ایک شخص درست ہوتا ہے اور ایک عورت کے درست ہونے سے پوری نسل درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں میں آپ کو اس کام کی ضرورت تھی، اور اگر آپ کے نکاح نہ ہو، وہ غیر محرم اور اجنبی ہوں، تو آپ کس طرح ان کے ساتھ بے تکلف تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں، سوائے ایک حلال اور جائز صورت کے کہ وہ آپ کے حرم میں داخل ہو جائیں، اور پھر پردے کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کے ذریعے، آپ کی ازواج کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں، اور ان عورتوں تک وہ مسائل پہنچیں جو باہر مردوں سے متعلق نہیں ہیں۔ تو یقیناً یہ تب ہو سکتا تھا کہ جب کم از کم اتنی عورتیں ہوں جو ایک جماعت کی شکل میں، کہ صرف ایک یا دو عورتوں کی روایت کو رد نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ جس روایت کے ایک دو راوی ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے، لیکن جب کئی لوگ ایک بات کو سن کر بیان کر رہے ہوں تو جھوٹ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں آپ نے جو نکاح کیے یہ اللہ کی مرضی سے کیے، باقی رہا یہودیوں کا یہ اعتراض رسول کائنات پر، تو اس کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میں اس بارے میں دو تین وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے رسول گزرے اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی 100 سے زائد بیویاں تھیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے نکاح کرتا ہے، اور پہلی امتوں میں تو 4 کی حد بھی نہیں تھی، لوگوں نے کئی کی درجن شادیاں بھی کی تھیں، اور اس طرح معاشرے میں اس کو عیب نہیں سمجھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے آتے تھے حضور کی جماعت میں شامل ہوتے، ان میں کئی ایسے ہیں جن کی اسلام قبول کرتے وقت 7 بیویاں، 8 بیویاں تھیں، لیکن جب یہ حکم آیا کہ 4 سے زائد نہیں، تو پھر کئی بیویوں کو چھوڑنا پڑا اور ایک وقت میں 4 بیویاں رکھیں کہ اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اب اللہ کسی کے لیے ایک چیز کو حلال کرے، کسی کے لیے حرام کرے، اس چیز کا سوال اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہ مثلاً جیسے عام عورت ہے کہ جب ایمان والا مر جائے اس کی عدت گزرنے کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ آگے نکاح کر لے، لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے اس چیز کو منع کر دیا۔ اب کوئی کہے کیوں، تو یہ بات اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، قرآن کریم میں رب نے اتارا ہے، اللہ کے سامنے کیوں اور کیا نہیں چلتا، بس وہ حاکم ہے، وہ جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے، اس میں اپنی عقل چلانے کی بات نہیں۔ ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ان عورتوں کا حق تو دے دیا گیا کہ خامن مرا تو بعد میں نکاح کریں اور اپنی زندگی آسان کریں، اور ازواج مطہرات پر اتنا سخت قانون کیوں لاگو کر دیا کہ ان کے لیے شادی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ازواج مطہرات کو بھی اس پہ اعتراض کبھی نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ یہ قانون اتارنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں جب ایک چیز کو حلال کر دوں، جیسے شراب کو حرام کیا ہے اور اسی طرح مختلف جوسز ہیں، فروٹ ہیں، ان کو حلال کیا ہے۔ اب ایک بندہ کہے یہ حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی، کچھ میں نے حرام کی اپنی مرضی سے، کچھ میں نے حلال کر دی ہیں، تمہارا کام میرے حکم پر چلنا ہے، میرے حکم کی حکمت تلاش کرنا نہیں، اس لیے کہ حکیم میں ہوں، تم نہیں ہو، تم میرے محتاج ہو، بس تم سر تسلیم خم کر جاؤ۔ اسی طرح جن جن عورتوں کو میں نے رسول اللہ کے نکاح میں لانا تھا وہ اس کائنات کی عظیم عورتیں ہیں، ان کو میں چن کر حضور کے نکاح میں لے آیا، ان کے مقابلے کی کوئی عورت اس کائنات میں نہیں۔ پارہ نمبر 22 کے شروع میں ہے لستن کاحد من النساء، کہ کائنات کی کوئی عورت امہات المومنین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح یہ رسول چنا ہوا ہے اس طرح یہ خواتین بھی میں نے چنی ہیں، کوئی عورت مرتبے میں ان کی برابری کی نہیں ہے، اور ان کو جب چن کر میں لایا تو میں نے اپنے رسول کو خود فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کر لیجئے، اور جب ان سے نکاح ہو گیا اب یہ بھی سنیں، پارہ نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا ایک وقت آیا کہ اے نبی آئندہ اب ان عورتوں کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لانا،
اس کے بعد بین کر دیا، اور حضور نے کوئی نکاح بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر کوئی عورت خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اللہ اس چیز کی اجازت دے رہے، خود آپ نے پیغام نکاح نہیں بھیجنا، بس یہ جو عظیم عورتیں تھیں یہ چن کر اللہ نے دے دی، اب کوئی عورت ان کی برابری میں نہیں آ سکتی ہے، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔